السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اہل القرآن ٹیم کی طرف سے اپنے تمام مہمانان گرامی، شرکائے محفل اور بے شمار پس پردہ سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تمام حمد و ثنا، تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے ہے جو رب العالمین اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس تقریب میں ہمارے ساتھ اہل القرآن بیچ 1 اور بیچ 2 کا اسٹاف اور طالبات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے معزز مہمان، ہمارے اپنے اساتذہ کرام اور اہل القرآن میں شامل ہونے کے خواہش مند لوگ بھی موجود ہیں۔ ہماری آج کی تقریب کا موضوع ہے زاد التقوی، یعنی زادرۂ سفر کا سامان تقوی ہو۔ اس کے علاوہ اس تقریب کے اختتام پر آپ کو بیچ 3 کے ایڈمیشن کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ کے اذن سے آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں عروہ شفق کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تقوی والوں کی خصوصیات اور پھر ان کے خوبصورت انجام پر آیات کے ذریعے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، آخذین ما آتاہم ربهم، انہم كانوا قبل ذلك محسنین، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ ترجمہ: بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سوالی اور محروم شخص کا حق ہوتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ فیک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الورع سید العمل، یعنی تقوی عمل کا سردار ہے۔ جس عمل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا۔ اور یہ آیت تو یقیناً آپ نے سنی ہوگی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ہم اس دنیا میں مثل مسافر ہیں۔ جو اپنے ساتھ تقوی کو بطور زادرہ رکھیں گے وہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی سرفرازی سے ہمکنار رہیں گے۔ دراصل جس طرح جھوٹ چھوڑنے سے انسان جلد تمام برائیاں چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح تقوی اپنانے سے انسان اللہ کو راضی کرنے والی تمام خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے، جیسے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، احسان کرنا، نیکیوں میں سبقت کرنا وغیرہ، کیونکہ یہ ایک دل کا تعلق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہاہنا، یعنی تقوی یہاں ہے۔ جب دل درست ہو جائے گا تو باقی تمام اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ تمام سامعین کے لیے خوشخبری ہے کہ اس تقریب میں تقوی اختیار کرنے کے بہت سے عوامل اکٹھے کیے گئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور دنیا و آخرت کا بہترین زادرہ لے کر جائیے۔ اس خوبصورت سفر کے آغاز میں ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اہل القرآن ٹیم دراصل کون ہے، ان کا ایجنڈا اور ویژن کیا ہے۔ سال 2020 میں شروع ہونے والا اہل القرآن آن لائن گروپ اپنے مقصد میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کی خواتین کے لیے قرآنی تعلیم مہیا کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق منظم عملی زندگی گزاریں اور ایک باشعور مسلمان نسل کو پروان چڑھائیں۔
اہل القرآن کے ڈیزائن کردہ کورسز میں ہر شعبے اور عمر سے تعلق رکھنے والی خواتین، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، جاب ہولڈر یا گھرداری سنبھالنے والی گرہستن، اپنے روزمرہ معمول کے ساتھ آسانی سے دن کا کچھ حصہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے نکال سکتی ہیں۔ اہل القرآن ٹیم کوالیفائڈ، پروفیشنل اور خوبصورت اخلاق سے مزین اساتذہ پر مشتمل ہے جو تعلیم قرآن کو آپ تک پہنچانے کا فریضہ بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ یہاں طالبات قرآن کی بنیادی تجوید، ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقہ اور عبادات کا علم بھی حاصل کرتی ہیں۔ نیز رمضان المبارک میں دورہ قرآن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم آن لائن سسٹم ہونے کے ساتھ بہت آسان اور بالکل مفت ہے۔ اس کے ساتھ مستحق طالبات کو بلا معاوضہ کورس کتب بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ آئیے قرآن سے جڑیے اور اپنی زندگی باشعور اور باعمل مسلمان کی طرح گزاریے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو اہل القرآن ٹیم آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر بہترین لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں۔ اب لائبہ احمد سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمیں کسی مثال کے ذریعے تقویٰ کے معنی و مفہوم سمجھائیں۔ ہمیں بچپن سے تقویٰ کا مطلب بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، لیکن ہمیں کبھی کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ یہ احساس کیسے آتا ہے اور اس کو محسوس کیسے کرتے ہیں۔ تو آئیے آج اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ اپنے دھیان میں بغیر ادھر ادھر دیکھے چل رہا ہے کہ اچانک راستے میں اس کو ایک سانپ نظر آتا ہے جو کہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اس شخص کے اندر ایک فطری سا خوف جاگے گا اور اسی خوف کے تحت وہ اس راستے کو اختیار کرے گا جس سے وہ اس سانپ سے بچ سکے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یعنی جب انسان اپنے برے انجام سے ڈر جائے اور اس برے انجام سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو اس کو اس برے انجام سے بچا لے، اور یہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ تقویٰ کیسے پیدا ہو۔ اب دوبارہ اسی سانپ والی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اس شخص نے سانپ کو جب دیکھا تھا تو اس کے اندر خوف کیوں جاگا؟ کیوں نہ کہ اس کے پاس سانپ کی ذات کے متعلق علم تھا کہ اگر سانپ نے اس کو ڈس لیا تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یعنی اس علم نے اس شخص کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ علم سے، اللہ کے متعلق جاننے سے، حلال حرام کے متعلق جاننے سے، دین اسلام کے بارے میں جاننے سے، جزا کے دن کے بارے میں جاننے سے۔ جتنا ہم اللہ کے حوالے سے علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا بات پسند ہے اور کیا بات ناپسند ہے، اور اگر ہم اس کے ناپسندیدہ کام کرتے رہیں گے تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی گناہ سے روکتا ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں۔ لیکن بظاہر انسان ہونے کے ناطے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، گناہ تو ہوں گے، لیکن تقویٰ ہمیں اس گناہ پر توبہ کرنے کے لیے اکساتا ہے، ہمیں بے چین رکھتا ہے کہ جب تک کہ ہم اس گناہ پر اللہ سے معافی نہ مانگ لیں۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ مختصر، دین پر عمل کرنے کی بنیاد ہی تقویٰ ہے۔ جی، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ چونکہ ہماری تقریب کا تھیم ہی تقویٰ ہے، اس لیے میں خولہ نثار سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمیں خوبصورت نشید کی صورت میں بتائیں کہ اگر ہمارا منہج اللہ کا ڈر ہو اور اس کی رضا ہی زندگی کا مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی میدان میں ہارنے نہیں دیں گے۔ سرنا 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 بعون اللہ منہاجنا منہاجنا تقوی، سرنا 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 بعون اللہ منہاجنا منہاجنا تقوی، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، فالله غايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى، فالله غايتنا ونحب ما يرضى، لله من يرجو مولاه في مسعى، يا إخوتي سيروا
في نوره وهدى في نوره وهدى سرنا 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 بعون الله منهاجنا تقوى فالنور أجمعه في تلكم المشكى والحب فواه كالمسك ما أزكى نهديه إخوتنا أحبابنا في الله سرنا 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 بعون الله منهاجنا تقوى سرنا 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 بعون الله منهاجنا تقوى. نشید سن کر آپ یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے، اور ابھی تک آپ نے جانا کہ تقویٰ کا حصول عمل صالح کی اولین شرط ہے۔ یہی ایک ایسی خصوصیت ہے جو نہ صرف جلوت بلکہ خلوت میں بھی انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ تنہائی میں اپنے نفس پر قابو صرف متقی شخص ہی پا سکتا ہے۔ چونکہ یہ ایک مشکل امر ہے تو اس کا اجر اور انعام بھی تو بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 15 میں متقین کے انعامات کا ذکر بہت دل منہ لینے والے انداز میں کیا ہے۔ آئیے ہم آیت کی تلاوت اور پھر اس پر مختلف انداز میں غور و فکر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 15 جنت کے انہار کے ڈسکرپشن کے لحاظ سے نہایت خوبصورت آیت ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب بھی ہم کہیں گیسٹ جاتے ہیں تو جو پہلی چیز سرو کی جاتی ہے وہ ڈرنکس ہوتی ہیں۔ کھانے سے میز بھرا ہو لیکن ڈرنکس نہ ہو تو کتنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہماری نیچر کا حصہ ہے کہ ہم بہتا پانی دیکھیں، آبشاریں دیکھیں۔ لوگ دور دراز پہاڑوں میں ان مقامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے ریسورسز لمیٹیڈ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا میسر ہو سکتا ہے؟ صرف پانی کی نہر؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ دودھ کی بھی کوئی نہر ہو سکتی ہے۔ شہد جس کی کنسسٹنسی اتنی خوبصورت ہے، اس کی نہر کے بارے میں ہم امیجن ہی کیسے کریں؟ شراب جو کہ دنیا میں ہے ہی منع، اس کی بھی نہر! سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہوگی نا ہمارے رب کی جنت۔ کیا ہے نا، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے ریسورسز کو ہم نے کبھی پیور فارم میں دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی دنیا میں بنڈس دیکھی نہیں ہے ہم نے۔ دودھ اور شہد کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جانوروں کے جسم سے نکلتے ہیں نا، لیکن سبحان اللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے گھاس پھوس کھانے والے جانوروں کے جسم سے ہمارے لیے اتنی خوبصورت چیزیں نکالی۔ نعمتیں ہمارے رب نے ہمیں اس دنیا میں بھی دی ہیں اور انشاءاللہ جنت میں بھی اس کا وعدہ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کن سے وعدہ کیا ہے؟ وعید المتقون، کس سے وعدہ کیا ہے؟ اہل تقوی سے۔ کیا ہے تقوی؟ کانشیس ہونا، بچنا۔ آپ پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم مسلم ملک میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دودھ میں ملاوٹ، خالص دودھ ہمیں میسر ہی نہیں۔ شراب جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، ہمارے نوجوان اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔
ہم فارن کنٹریز میں مائگریٹ کر رہے ہیں، ہم ان کا کلچر دیکھ رہے ہیں. دنیا کی کڑوی شراب کو آج ہمارے لیے اتنا فیسینیٹنگ بنا کے دکھا دیا گیا ہے کہ ہم اس حرام کو دنیا میں لینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. یہی تو تقویٰ ہے کہ یہاں اس دنیا میں ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے ہیں، اپنے رب کے لیے چھوڑنے ہیں. سورہ الانسان میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کو شراب پلائیں گے. جنت کی انہار کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں تقویٰ نصیب فرمائے اور ہمیں خواہشات کی پیروی سے بچائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ثم آمین. روز جزا اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہمارا حساب کریں تاکہ ہم ایسی جنتوں کے وارث بن سکیں. اب میں ندا مقصود کو دعوت دوں گی کہ وہ ہمیں اشعار کے ذریعے بتائیں کہ انسان کی غفلتوں، کوتاہیوں اور خطاؤں پر اس کا رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. کبھی فرصت میں اپنے گناہوں کو سوچنے بیٹھوں تو شرمندگی سے اپنے سامنے بھی سر اٹھایا نہیں جاتا. میں تو بھول جاتی ہوں خدا کی نافرمانیاں کر کے، لیکن رب کے ہاں کچھ بھی بلایا نہیں جاتا. معافی مانگ کر میں پھر کوتاہیوں میں ڈوب جاتی ہوں. دوبارہ توبہ پہ میرے مالک کے ہاں جتلایا نہیں جاتا. ایک دفعہ پکارنے پر وہ مجھے جواب دے دیتا ہے، اس کے بار بار بلانے پر بھی سر جھکایا نہیں جاتا. جانتی ہوں میں کہ جہنم ہے خواہشات نفس سے ڈکی، پھر کیوں اس دنیا عارضی کو ٹھکرایا نہیں جاتا. اس بات سے باخبر ہوں کہ شیطان ہے دشمن بڑا، پھر کیوں اس دھوکے باز کی باتوں کو جٹلایا نہیں جاتا. آخرت میں سب اعمال کھل کر آ جائیں گے سامنے، پھر دنیا میں کیوں مجھ سے حساب لگایا نہیں جاتا. پھر دنیا میں کیوں مجھ سے حساب لگایا نہیں جاتا. بارک اللہ فیک. سورہ البقرہ کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب یعنی قرآن کس کے لیے ہدایت ہے، کن کی رہنمائی اور اصلاح کرتا ہے؟ متقین کی. یعنی تقوی اور قرآن کا براہ راست ایک رابطہ ہے. جتنا قرآن کا علم زیادہ ہوگا تقوی بھی بڑھے گا، اور تقوی بڑھے گا تو قرآن سیکھنے میں دلچسپی مزید بڑھتی جائے گی. اب ہماری طالبات آپ کو بتائیں گی کہ بظاہر بہت مصروف لگتی زندگی کے ساتھ وہ کیسے خود کو قرآن سے جوڑے ہوئے ہیں اور قرآن ان کی اصلاح کس طرح کرتا ہے. السلام علیکم. میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے فرسٹ سیمسٹر میں اہل القرآن جوائن کیا تھا اور اب الحمدللہ 6 سیمسٹر ہے اور اہل القرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے. پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھائی کے ساتھ بالخصوص ایگزامس میں اور جب مارننگ ٹو ایوننگ ہماری لگاتار کلاسز ہوں تو میں بالکل اسے مینیج نہیں کر سکوں گی، اس کا حق صحیح سے ادا نہیں کر سکوں گی. مگر الحمدللہ اب ہمارا 19واں پارہ چل رہا ہے اور میں باقاعدگی سے تفسیر و تجوید کلاسز لیتی ہوں. میں ایک ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سے 3 بچوں کی ماں بھی ہوں. ان سب ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے میں اہل القرآن کورس کا حصہ بھی ہوں. میں نے جب یہ کورس سٹارٹ کیا تو میری ایک تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، کیونکہ 2 سال پہلے میں اس ایسے فیز سے گزری تھی کہ جب میں اپنی زندگی ہار گئی تھی. تو مجھے لگا کہ شاید میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گی، لیکن میری ٹیچرز اور انچارجز ان سب میں میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹیو تھی، جس کے باعث میری کبھی بھی کوئی کلاس الحمدللہ سے مس نہیں ہوتی. میں ایک ویٹنری ڈاکٹر ہوں اور ایک ڈیری فارم میں جاب کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اہل القرآن بیچ نمبر 1 کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں الحمدللہ. چونکہ میری جاب آلموسٹ 24 آورس کی ہے، اسی لیے اہل القرآن جوائن کرتے وقت تھوڑی پریشان تھی کہ یہ سب مینیج کیسے ہوگا. لیکن الحمدللہ اہل القرآن کی ٹیچرز اتنے پیار سے پڑھاتی اور سمجھاتی ہیں کہ میں نے خود بھی کوشش کی اور ٹائم مینیج ہو گیا. میرا نام سمینا طارق ہے اور میری عمر 60 سال ہے. اس سے پہلے میں ایک اسکول ٹیچر تھی اور ابھی میں پچھلے 2.5 سالوں سے اہل القرآن کے ساتھ کورس کر رہی ہوں. اور مجھے قرآن سیکھنے کا بے انتہا شوق تھا. اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام جو ہے نا وہ گھر بیٹھی بڑا خوبصورت طریقے سے پورا کر دیا اہل القرآن کی شکل میں، کیونکہ میری والدہ بوڑھی ہیں اور ان کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں تھا. تو اس وجہ سے میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بندوبست کیا. اب میں گھر بیٹھی سارے کام، گھر کا کام بھی اور مہمانداری تیمارداری سب کچھ بہت احسن طریقے سے ساتھ ساتھ کر رہی ہوں. میرے شوہر وفات پا چکے ہیں اور میں شوگر کی مریضہ ہوں. میرے 4 بچے ہیں. بیماری اور بچوں کی دوہری ذمہ داری کے ساتھ بھی الحمدللہ میں 2.5 سال سے قرآن کورس کو جاری کیے ہوئے ہوں اور انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ میرے لیے پہاڑ جیسی مشکل زندگی اللہ نے اپنی رحمت سے آسان کر دی ہے. میں تمام فرائض بخوبی سر انجام دے لیتی ہوں. میرے لیے کسی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چونکہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں اہل القرآن ٹیم کی نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے گھر بیٹھے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا موقع دیا. میں ایک مدر بھی ہوں اور الحمدللہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں. آج سے 2.5 سال پہلے میں نے اہل القرآن کو جوائن کیا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اتنی تبدیلی آ جائے گی.
ایک عورت جب گھر کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت اتنے مشکل کام سر انجام دے سکتی ہے تو وہ قرآن کے لیے تھوڑا سا ٹائم کیوں نہیں نکال سکتی؟ بس اسی چیز کو سوچ کر میں نے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا اور الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ میں سارا ٹائم مینیج کر لیتی ہوں۔ میں اس وقت مکہ میں مقیم ہوں۔ یہاں کا وقت پاکستان کے وقت سے تقریباً 2 گھنٹے کے فرق سے ہے، تو گھر کی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد رات کو میری تجوید کلاس کا وقت قریب ہوتا ہے، اور میں اس وجہ سے کہ میری کلاس مس نہ ہو تو پوری رات جاگتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ پہلے کرونا کی وجہ سے کسی کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن اب ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مہمان بھی گھر پر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی کلاسز سے کبھی آف نہیں لیا۔ میں یونیورسٹی میں ایک فل ٹائم لیکچرر ہوں، اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ مجھے ایک ایسے کورس اور ایسا آپشن چاہیے تھا جسے میں فلیکسیبلی مینیج کر سکوں۔ اس کو آغاز کرتے وقت مشکلات کا سامنا رہا، لیکن مستحیل مزاجی اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کی وجہ سے اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد میری لائف میں ایک ڈسپلن آیا، اور میں تمام چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ مکمل کر لیا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، جاب کرتے ہیں، یا ایک ہاؤس وائف ہیں اور بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو اہل القرآن کا یہ آن لائن کورس ایک بیسٹ چوائس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ایسی بندیوں پر بہت پیار آتا ہوگا جن کے لیے مشکل زندگی بھی کتاب اللہ کو سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 7 مختلف لہجوں میں نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام لہجے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب صحابہ کرام دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن کا علم سکھانے کے لیے پھیلے تو علاقائی لحاظ سے آسان ترین لہجے کا انتخاب کیا گیا، لیکن آج بھی کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جو تمام لہجوں میں قرآن سیکھتے ہیں، جسے اشرۂ قرات کا علم کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، الف لام میم را، الف لام میم را، الف لام میم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اب آمنہ نعیم ہمیں نشید کے ذریعے بتائیں گی کہ ہمارا دین حلال حرام ہی نہیں بلکہ یہ تو سراسر محبت اور زندگی کا دین ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وتروى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير،
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رفيق الطبع سبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. اب میں مریم احسن کو دعوت دوں گی کہ وہ ہمیں ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں بتائیں کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی اہمیت کیا ہے، اس کی موجودہ حالت زار کا نقشہ کھینچیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الارض المقدسہ و بیت المقدس۔ المقدس اور المقدسہ کا لفظ قاف دال سین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزہ کرنا۔ سورہ المائدہ کی آیت 21 میں آتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اب یہ ارض مقدس کون سی زمین ہے؟ اس کے بارے میں مختلف علماء اور مفسرین کی آراء موجود ہیں، جس میں سب کا اتفاق اس خطۂ زمین پر ہے جسے ہم فلسطین کے نام سے جانتے ہیں۔ بیت المقدس کے الفاظ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد مسجد اقصی بھی ہے، ارض مقدس بھی، اور القدس شہر بھی، جسے آج کل یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی اہمیت و فضیلت پر قرآن میں بیشتر آیات موجود ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت میں آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ مفسرین نے یہاں اس سرزمین سے مراد یہی جگہ بتائی ہے۔ الفاظ پر غور کریں، بارکنا فیہا للعالمین یعنی تمام جہان والوں کے لیے برکت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح اس سرزمین کے لیے بارکنا فیہا للعالمین کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ باقی کی آیات اور ان کی تفسیر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمین اور مسجد اقصی سے انبیاء کرام کا تعلق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کا پیغام لانے پر بادشاہ وقت نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی سرزمین کی طرف نجات دی، ریفیوج اور امید دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے برکت عطا کی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی طرف پناہ لینے کا حکم دیا اور نافرمانی کرنے پر انہیں 40 سال صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو اس پاک سرزمین میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے تھے، موت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس واپس جاؤ۔ جب ملک الموت واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے موت کو قبول کرنا بہتر سمجھا اور دعا کی، اے اللہ مجھے پتھر پھینکنے کی مسافت کے برابر پاک سرزمین کے قریب مارنا، اس سرزمین کے قریب۔ اسی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس زمین کی کتنی خواہش اور اہمیت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، جس میں ایک یہ ہے کہ جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی 2 چیزیں عطا کر دی تھیں اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا بھی اللہ نے قبول کر لی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء زمین کی طرف مبعوث ہوئے اور اسے جڑے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو مکی اور مدنی زندگی کو ملا کر تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی رہی۔ شیب ابی طالب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، پھر عام الحزن آیا اور طائف کی طرف سفر کا واقعہ پیش آیا۔ بہت مشکل وقت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس وقت آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی امید بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کا تحفہ دیا۔ سورہ الاسراء کی پہلی ہی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں بھی دیکھیں مسجد اقصی وہ جس کے ارد گرد برکت رکھ دی گئی ہے۔ اسراء یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر مکہ سے بیت المقدس کی طرف سفر۔ اسراء کی رات آپ نے براق کو اس دیوار سے باندھا تھا، اسے حائط البراق کہتے ہیں۔ آج یہ دیوار مسجد کی یہود کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کے پاس جانا تو دور، اسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہود یہاں خوب مشرکانہ حرکات کرتے ہیں۔ بھلا اس کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین کی طرف کیوں لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو کچھ
کچھ ناممکن نہیں تھا. وہ چاہتے تو آپ کو سیدھا ان کے بستر سے آسمان کے سفر پر لے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے اس مسجد کی طرف لائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اسی مسجد کے احاطے میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی تھی. پھر تحویل قبلہ کا واقعہ بھی پیش آتا ہے، مگر قبلے کا تبدیل ہونا مسجد اقصی کی اہمیت کو ڈسریگارڈ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جس زمین میں برکت رکھی ہے وہ تا قیامت قائم رہے گی، اور اس زمین کا سورس آف برکہ کیا ہے؟ یہ مسجد، جو ہماری کم علمی کی وجہ سے یہود کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد اور یہ زمین رومنز کے قبضے میں تھی. رومنز اس مسجد کے احاطے میں کوڑا کرکٹ اور فضلات پھینکا کرتے تھے. کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین اور اس مسجد کے لیے کچھ نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 27 چھوٹی بڑی مہمات اس سرزمین کی طرف کی، جس میں غزوہ موتا، تبوک اور لشکر اسامہ شامل ہیں. صحابہ کرام کو بھی اس جگہ کی اہمیت کا خوب علم تھا. حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب اسرا کی وجہ سے ملا تھا، حضرت جعفر کو طیار اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب غزوہ موتا کی وجہ سے، یعنی ایک طرح سے اس سرزمین کی طرف ایفرٹ کرنے پر ملا تھا. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے اس سرزمین کی طرف شد الرحال کیا، یعنی اس مسجد کی طرف سفر کا سامان باندھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کا سامان باندھنے سے منع کیا ہے: مسجد الحرام، مسجد نبوی اور المسجد الاقصی. چند صحابہ کے نام میں نے اسکرین پر بھی لکھے ہیں جنہوں نے اس زمین کی طرف شد الرحال کیا. بہت سے صحابہ کی قبور بھی مسجد اقصی کی دیوار کے ساتھ موجود ہیں، جہاں یہود سرعام اپنا یہ شفور بجاتے پھرتے ہیں آج. اور بیت المقدس کی حضرت عمر کے ہاتھوں فتح کا واقعہ تو ہماری تاریخ کے سنہرے بابوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد یہ مسجد کروسیڈرز کے قبضے میں جاتی ہے، جسے صلاح الدین ایوبی فتح کرتے ہیں، اور فتح کے بعد اپنی فوج سے مخاطب ہو کر وہ تاریخی جملے بولتے ہیں کہ میں نے اس سرزمین کو تمہاری تلواروں سے نہیں، اپنے استاد القادی الفاضل کے قلم سے آزاد کروایا ہے. یعنی وہ ان کے استاد کا دیا ہوا علم تھا اس زمین اور اس مسجد کی اہمیت اور فضیلت پر اور مسائل پر، جس نے ان سے یہ زمین فتح کروائی. تو جس زمین کے لیے تمام انبیاء کے دل میں تڑپ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں، صحابہ کے دل میں، جنہوں نے اس جگہ کے لیے کوشش کی، اس کے حالات یہ ہیں. محض 1946 سے 2012 تک یہ تمام علاقہ یہود کے قبضے میں جا چکا ہے. ابھی 11 سال بعد کیا حالات ہوں گے؟ انہیں اس زمین اور اس مسجد سے کیا دلچسپی ہوگی؟ تاریخ گواہ ہے کہ یہ خطہ زمین جس کے قبضے میں رہا ہے، دنیا کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں رہی ہے. یہ اپنے مسیحا یعنی دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. انہیں اس زمین کی برکت کا پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین میں دجال کو قتل کریں گے، یعنی اینڈ آف ٹائم کے لیے بھی یہ زمین اہم ہے. سب سے پہلی ضرورت اس سرزمین کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنا، اپنی ہی تاریخ کو جاننا ہے. قرآن میں اس کے فضائل موجود ہیں، سنت میں اس زمین کے لیے کوششیں ہیں. آج بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اس زمین کے لیے کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس علم کو آگے پہنچانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی اس مقدس سرزمین کو ناپاک یہودیوں کے شکنجے سے آزاد کرائیں. فصیحہ شفیق سے میری گزارش ہے کہ وہ متقین کی صفات سے مزین آیات کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ الہدا میں بہت سے معزز اساتذہ نے ہماری تعلیم و تربیت کی اور ایسی امنگ پیدا کی کہ آج ہم ان کے جلائے چراغوں کو اللہ کے فضل سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی فیز ہو، استاد کی نصیحت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ آج کے اس اہم موقع پر میں چاہوں گی کہ صبا جبار باجی ہمیں تقویٰ کے حوالے سے کوئی نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو اور بہت ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قرآن سے جوڑے رکھے اور بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب کا آج کے پروگرام کا تھیم جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ وہ دل میں اللہ کا خوف اس کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہو جائے اور انسان اللہ سے غافل کرنے والی ہر چیز سے بچ جائے۔ تو درجات جو ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ پہلا وہی کفر و شرک سے بچنا، دوسرا درجہ ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور جو تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس تک ہم نے پہنچنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ انسان اپنے اللہ اور انجام کے خوف سے تمام گناہوں سے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکروہات سے، متشابہات سے بھی بچ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جس میں ہم سوچتے ہیں اس سے کرنے سے کیا ہو جائے گا، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں، یہ جو بات میں کر رہی ہوں، یہ جو سوچ میرے ذہن میں آئی ہے، کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے؟ کیا یہ کرتے ہوئے میرے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے؟ اس حد تک کہ ہر کام، ہر سوچ صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اسی کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ ضحیٰ کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ یہ تب نازل ہوئی جب سلسلہ وحی کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا تو کفار مکہ نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اسے چھوڑ دیا۔ تب یہ صورت ان تلخ دنوں میں ٹھنڈی ہوار کی طرح نازل ہوئی، جس نے نہ صرف تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکینت بخشی، بلکہ آج تک جو بھی اسے سنتا ہے تو چاہے کتنا ہی تنہا کیوں نہ ہو، کیسے ہی کٹن حالات ہوں، وہ اللہ کی مائیت کی خوشخبری ہی پاتا ہے۔ اقرا رشید ہمیں منظوم انداز میں اس صورت کا ترجمہ سنائیں گی۔ خدا کے نام سے جو مہرباں ہے، رحم والا ہے، زمین و آسمانوں میں اسی کا بول بالا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی، قسم تاریکی شب کی، اسی میں ہے سکون دل، اسی میں عافیت دل کی۔ تمہارے رب نے تم کو اے نبی ہرگز نہیں چھوڑا، نہیں ناراض تم سے رشتہ نسبت نہیں توڑا۔ تمہارا دور آخر ہوگا بہتر دور اول سے، ہے روشن تر تمہارا کل بھی بہتر آج بھی کل سے، ملے گا ان قریب اتنا خوشی سے پھول جاؤ گے، صحیح ہے سختیاں جتنی یقیناً بھول جاؤ گے۔ یتیم اس نے تمہیں پایا، دیا اچھا ٹھکانہ تھا، بنایا سرپرست ایسا جو یکتائے زمانہ تھا۔ تلاش راہ میں پایا تمہیں اس نے ہدایت دی، بنایا ہادی راہ ہدی شان رسالت بھی۔ تمہیں نادار پایا اس نے مالا مال کر ڈالا، عدوئے دین کو اس نے بے طرح پامال کر ڈالا۔
نہ تم سختی کرو ہرگز یتیموں پر، غریبوں پر کرو دلداریاں، شفقت کرو ان بد نصیبوں پر، نہ جھڑکو سائلوں کو تم کرو تحدیث نعمت بھی، تمہارا فرض ہے لاریب تبلیغ رسالت بھی۔ اب نہایت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے کلپس پیش کیے جائیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ ہم عام زندگی میں کس طرح نامحسوس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، جبکہ تقوی والے انہی لمحوں میں اللہ کی رضا کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ اچھا مروہ، اس میں یہ کون سی بلینک تھی جس میں تھا کہ ڈیش تمام اخلاق کا جامع ہے؟ مجھے لگتا ہے میں نے اسکپ کر دی پوری بک کی تیاری میں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہم تو کل ڈنر پہ گئے ہوئے تھے تو میں تیاری نہیں کر سکی۔ اللہ، تو پھر آج تم پیپر کیسے کرو گی؟ تم مجھے بتانا نا، تھوڑا سا بتا دینا۔ نہیں بھائی، میں کیوں بتاؤں گی بھائی، میری دوست نہیں ہو؟ دیکھو یہ دوستی میں تو چیٹنگ تو نہیں آتی پھر بھی، لیکن مدد ہوگی ہے، تمہیں ثواب ملے گا تھوڑا سا۔ اگر تم مجھ سے پہلے پوچھو گی، جب بھی پوچھو گی تو میں تمہاری مدد کروں گی پیپر سے پہلے تک، لیکن پیپر میں تو پیپر اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیچر یہ دیکھے کہ بچے نے کتنی تیاری کی ہے خود سے۔ تو پھر میں فیل ہو جاؤں گی۔ ہاں تو فیل ہونا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے چیٹ کرو۔ اپنے رب کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے فیل ہو جاؤ۔ مروا جی مروا آؤ نیچے، دادی کو کھانا دو۔ امی میں پڑھ رہی ہوں، میرے اتنی زیادہ ٹائمنگز کرنی ہے، میرا پیپر بھی ہے کل۔ مروا جلدی آ جاؤ، دوسری بہنیں گھر پہ نہیں ہیں۔ اچھا امی رکے ہیں، تھوڑا ویٹ کریں، میں آتی ہوں۔ مروا جی آ جاؤ بیٹا۔ اچھا امی میں تجوید کی ٹائمنگز کر کے آتی ہوں۔ A few moments later. ویسے مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، قرآن ہی تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور میں قرآن کی وجہ سے ہی امی کی بات نہیں مان رہی۔ رات کو ہی کر لوں گی ٹائمنگز، ابھی امی کی ہیلپ کراتی ہوں۔ I can't explain the world we in. I look around and see all things beautiful. یہ میں کس کے لیے تیار ہو رہی ہوں؟ اللہ نے تو مجھے زینت چھپانے کو کہا ہے کہ جب میں باہر جاؤں تو اپنی زینت چھپاؤں، اور باجی نے کہا تھا کہ لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے دیکھا کریں کہ میں اللہ کو کیسی لگ رہی ہوں۔ No mistakes, He won't let us down. La ilaha illallah. مریم ہمارا پیپر کیسا ہوا؟ تمہارا پیپر تھا نا؟ اچھا ویسے ہم سب کے پیپر اکٹھے جب ختم ہو جائیں گے تو ہم لوگ مل کے جائیں گے گھومنے پھرنے۔ ہاں ویسے میری تو چھٹیاں اتنی بورنگ گزر رہی تھی، شکر ہے تم لوگ آئے ہو، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ ہاں ہم لوگ بھی گھر میں اتنا بور ہو رہے ہیں۔ موسم کیسا تھا تمہارا؟ وہاں پہ زیادہ سردی تھی، ادھر کم ہے۔ صبح اتنی سردی ہوتی ہے، میری تجوید کلاس ہوتی ہے، اچھا اتنی ٹھنڈ لگتی ہے۔ تم لوگ پھر صبح کی کلاس؟ دیکھوں گی، اب صبح کی نہیں کھلتی ہے، اتنی مشکل سے ہاں نہ لینا، ویسے بھی ہم لوگ ابھی دیر تک باتیں کرتے رہیں ہاں گے۔ ویسے میری اتنی چھٹیاں کم ہیں، میں نے بہت تھوڑی چھٹیاں لی۔ ویسے اگر ہم ساری رات جاگتے رہیں تو میں تجوید کلاس کیسے لوں گی؟ صبح تک تو مجھے نیند آ جائے گی، اور باجی پوچھیں گی کیوں نہیں لی تو میں کیا کہوں گی، اور اگر کوئی بہانہ بنایا تو جھوٹ ہو جائے گا، تو میں جھوٹ ہی بولوں گی اور کلاس میں چھوڑ دوں گی۔ اس سے مجھے کلاس لینی چاہیے، اس تھوڑی دیر کے مزے کے لیے کلاس نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ابھی میں سو جاتی ہوں اور صبح تجوید کلاس لوں گی، ان لوگوں کے ساتھ کل باتیں کر لوں گی تو یہ بھی ناراض نہیں ہوں گے اور میری کلاس بھی مس نہیں ہوگی۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔
وكف الغيوم تنادي ألا من جلا من البهو هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح. السلام. ہاں اچھا ہاں وہی نا اذان کی کانفرنس کمنگ جو تم بتا رہی تھی کہ آ رہی ہے. تم نے کیا ایگر برڈ بتایا تھا اس کا مجھے 750؟ یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے. مطلب مجھے تو لگتا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتی. ویسے بھی ایسی اسلامک کانفرنسز یہ تو ان کو مفت رکھنی چاہیے. لوگ آتے ہوں گے مجھے تو نہیں لگتا لوگ. صویبہ اچھا سنو میں رکھتی ہوں کال کل ملتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے امی بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے ہاں اللہ حافظ. تمہارا پارسل آیا 5000 کا کیا منگوایا؟ ہاں امی وہ میں نے میک اپ منگوایا تھا دراز سے. لے لے پیسے دے دے اس کو. بیٹا بھی پیچھے بھی تم نے 3000 کا میک اپ منگوایا ہے. یار امی یہی تو لڑکیوں کی چیزیں ہوتی ہیں لینے کی. اب زندگی نہ انجوائے کریں. آج کی تفسیر کتنی خوبصورت تھی نا. میں کافی دنوں سے بہت پریشان تھی ایک ایشو کی وجہ سے. مجھے اس کا کوئی حل ہی نہیں مل رہا تھا. میں نے پہلے سوچا میں اپنے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کروں لیکن پھر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا ٹھیک سے. لیکن آج کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا اور اتنے بہترین طریقے سے دیا کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی. ہاں بالکل. جب تفسیر چل رہی ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے جو بات کریں ڈائریکٹ. اور اتنی الگ فیلنگ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جب ہم بالکل ایک ڈفرینٹ دنیا میں پہنچ گئے ہوں. ہاں تمہیں پتہ ہے مجھے جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو میں ڈفرینٹ تفاسیر میں پڑھتی ہوں اور اپنی فیلو کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے. کون کون سی تفسیر تم کرتی ہو؟ میں احسن البیان پڑھتی ہوں, تیسیر القرآن اور ابن کثیر. اور باجیوں کے ساتھ بھی جب باجی عملی پوائنٹس نوٹ کرواتے ہیں کتنا کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہاں باجیوں سے یاد آیا باجی نے بتایا تھا ہماری باجیاں چینج ہو رہی ہیں. ہاں باجیاں بھی چینج ہو رہی ہیں. ساری باجی کے ساتھ پڑھ کے اتنا اچھا لگتا ہے نا. ہر باجی سے بہت اچھی اچھی باتیں. وہ ہم نے شہد کا پڑھا تھا نا کہ مکھی ڈفرینٹ شہد پھولوں سے رہتی ہے تو اس کی شہد میں رنگ آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہم ڈفرینٹ اسکالر سے جب پڑھتے ہیں تو ان کا ڈفرینٹ باجیوں سے پڑھتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی کی بھی اچھی چیزیں ہمارے میں ان کا بھی رنگ آتا ہے. آج تفسیر کے دوران مجھے اتنے میسیجز آ رہے تھے میرے سے تو پڑھ ہی نہیں ہو رہا تھا. اور میسیجز میں اتنی ہنسی والی باتیں تھی کہ مجھ سے تو ہنسی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. تم تو ویسے بھی تو ہنستی اور تفسیر میں تو ہنسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آج تفسیر کتنی مشکل تھی نا. اور آخر میں باجی نے اتنی لمبی باتیں سمجھائی ہیں. باجی سونے بھی نہیں دے رہی تھی. اتنی نیند آ رہی تھی. ہلکا کوئی ہیڈ ڈاؤن کرے فوراً باجی آ جائے. اور تو اور وہ آپ کیا کہہ رہی تھی دوپٹہ کیسے کرو. ہاں میرا اسکارف ہی گھر رہ گیا اور باجی فائن لیتی ہیں. پھر مجھے بھوک لگ جاتی ہے. ہنس کے مجھے بھوک لگ جاتی ہے اور پھر باجی کھانے بھی نہیں دے رہی تھی. اور اوپر جو لڑکیاں اتنے لمبے لمبے وہ اپنے فیڈ بیک دیتی ہیں. بہت زیادہ. مجھے تو چڑ چڑنے لگ جاتی ہے. اوپر سے تو باجیاں بھی چینج ہو رہی ہیں. ہاں باجیاں ہر تھوڑے عرصے بعد وہ جو میری مل رہی ہے نا وہ تو اتنے مارکس کاٹتی ہیں. میری وہ پہلی والی تھی. اور میری والی باجی تو اسمائل ہی نہیں کرتی. وہ ایسے دیکھتی تھی مجھ سے پتہ نہیں کیا میں کر رہی ہوں. مجھے تو ویسے ہی بہت زیادہ غصہ آتا ہے. بالکل اتنی مجھے نیند آتی ہے تفسیر میں. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا. جن آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے ہم نے ان آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑ دیں. اللہ کے چہرے کی خاطر غلط چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے آپ کو کچھ نہیں جا رہا. غلط شخص غلط تصویر غلط ویڈیو دیکھنے میں آپ کی روح کا سودا ہو رہا ہے. روح بیچ کر لذت خرید رہے ہیں. جنت صرف نعمتوں کا نام نہیں, جنت اللہ کا دیدار ہے. اور جہنم بھی صرف آگ نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دوری ہے. گزار لیں گے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی یہ جانے بغیر کہ کس نے آپ کو تخلیق کیا. اللہ کے لیے اپنی تنہائیوں کو سنوارو کہ خلوتیں خراب ہوں تو جلوتوں کی خوبیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ. وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومن. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے محافظ ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ، مجھے پرسنلی بھی یہ کلپس بہت خوبصورت لگے ہیں، ان سے اصلاح کے بہت سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی تقریب کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس پروگرام میں اہل القرآن بیچ 3 میں نئے داخلوں کے متعلق بھی تفصیلات دی جائیں گی، تو میں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے عرض کروں گی کہ وہ تمام سامعین کو قرآن کلاسز کا طریقہ کار بتائیں تاکہ معلوم ہو کہ اپنی روزمرہ روٹین کے ساتھ بھی اس کورس کو بہت آسانی کے ساتھ جاری رکھا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس میں حصہ لے کر اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی سے منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل القرآن ٹیم آن لائن قرآن کورس بیچ 3 کا آغاز کر رہی ہے، جس میں مکمل قرآن پاک کی تجوید، لفظی ترجمہ اور تفسیر سکھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف مضامین بھی پڑھائے جائیں گے۔ کلاسز کا شیڈیول یہ ہے کہ ہفتے میں 6 دن کلاس ہوگی اور اتوار کو چھٹی ہوگی، اور کلاسز بذریعہ واٹس ایپ گروپ کال یا زوم میٹنگ سے ہوں گی۔ اس میں طالبات کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یومیہ تجوید کلاس تقریباً آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوگی، جس میں 3 سے 4 آیات کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کروائی جائے گی اور تجوید میں بہتری کے لیے روزانہ قواعد بھی سکھائے جائیں گے۔ اور یہ کلاس عموماً فجر کے بعد ہوگی اور پھر ہر کچھ عرصے بعد قواعد اور تجوید ٹیسٹ لیا جائے گا۔ پھر انہی 3 سے 4 آیات کی تفسیر ریکارڈنگ گروپ میں بھیجی جائے گی، جسے طالبات نے اگلے دن کلاس سے پہلے سن کر پاراجات پر نوٹ کرنا ہوگا اور پھر کلاس سے پہلے اپنے نوٹس اپنی گروپ انچارج کے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے۔ تفسیر کلاس عموماً رات کو 8 سے 9 لی جائے گی، لیکن اس میں تبدیلی ممکن ہے، یعنی اوقات تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کلاس میں ترجمہ سننے کے علاوہ تفسیر کے متعلق سوالات ہوں گے اور آیات پر تبادلہ خیال ہوگا، جس سے علم نہ صرف پختہ ہوگا بلکہ عمل میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ پارا مکمل ہونے کے بعد پارا کا پیپر لیا جائے گا، جسے چیک کر کے رزلٹ اور پوزیشن ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ہفتے میں ایک دن اہم اسلامی ارکان جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسوہ رسول، حیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متعلق کلاسز لی جائیں گی، اور اس مضمون کی تکمیل کے بعد متعلقہ انچارج اسائنمنٹ یا ٹیسٹ لیں گی۔ ان تمام کلاسز میں طالبات کی حاضری کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر انہیں ایگزام میں بیٹھنے دیا جائے گا، اور بہترین کارکردگی دکھانے پر طالبات کو حوصلہ افزائی کے ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ اس کورس میں داخلے کے لیے آن لائن فارم جمع کروائیے، اور اس فارم کا لنک آپ کو اس زوم میٹنگ کی چیٹ میں مل جائے گا، اور مزید تفصیلات کے لیے ہمارے انسٹاگرام پیج پر رابطہ کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمارا سننا اور سمجھنا قبول فرمائے۔ میں تمام انتظامیہ، اسٹاف ممبر، طالبات اور معزز مہمانان کی مشکور ہوں جن کی شرکت نے اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو سنا اس پر عمل کریں گے تو بات بنے گی، اور جب جنت کا شوق دل میں سما جائے تو کوئی غم نہیں رہتا، بھلے پاس کچھ نہ ہو۔ تقوی والوں کی صفات کے لیے تقوی والوں کا ساتھ بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے ساتھیوں کا انتخاب کرتے وقت ہمیشہ اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر تمام طالبات اور اسٹاف کی ایک بار پھر شکر گزار ہوں جن کی محنت اور لگن نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ اللہ انہیں ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔